ساتھیوں، آج کے اس درس میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ مجھے ایسی کئی چیزیں محسوس ہوئی ہیں کہ قرآن نے، اللہ نے امت مسلمہ کو ہدایات ایسی دی ہیں جو واضح کھلی ہوئی باتیں ہیں، لیکن مسلم امت کے اوپر جو زوال آیا تھا 133 ہجری میں بنو عباس کے حملے میں، جس کے ساتھی اتحاد ثلاثہ یہود، نصارہ، مجوس تھے، اس کے بعد قرآن سے دین لینے کے اوپر بندش پڑ گئی۔ قرآن کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، قرآن کو مردوں کے ایثار ثواب کی کتاب قرار دی گئی۔ قرآن سے قوانین دین، قوانین اسلام، زندگی اور معیشت کے معاملے لینے بند کر دیے گئے۔ اس بندش کے بعد جو قرآن کی باتیں کھلی ہوئی بھی تھی سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جن کے اندر کوئی اشتباہ بھی نہیں تھا، پھر بھی روایات کے ذریعے ان کی معانی کو ترک کر دیا گیا۔ میں اس افسوس میں کیا کہوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پر بھی ہم ایک کتاب لکھ چکے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس کی عمر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ نبوت کا عرصہ 1000 ماہ ہے۔ 1000 ماہ تو 83 سال 4 ماہ بنتا ہے۔ انہوں نے 23 سال کر کے نبی علیہ السلام کی عمر بھی چوری کر دی۔ بہرحال بڑی بڑی باتیں ہیں، اگر امت کو احساس ہو تو ان پر تحقیق کرائے اور قرآن کو پھر سے لائے میدان پہ۔ قرآن تو ہر وقت تیار ہے، مسلمان اسے اپنے معاشرے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اتنے بڑے واقعات کے حوالے سے ایک بات قرآن کی میں جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو مہینوں، سالوں کی گنتی، تاریخ لکھتے ہیں، ڈائریاں لکھتے ہیں، علم تقویم، اس کے لیے قرآن نے کھل کر کے کہا کہ اے ایمان والو، اسلام والو، میں تمہیں، اللہ نے فرمایا کہ قمری جنتری سے روک کر کے، اگرچہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کے لیے ہیں، لیکن میں تمہیں پھر شمسی جنتری کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ وہ آیت آپ کے خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سورۃ الرحمن کے حوالے سے سنا بھی چکا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ان سے حساب کیا جا سکتا ہے۔ ویسے سورج اور چاند کے کئی فوائد ہیں۔ کائنات کا جو سارا معاشی نظام ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ ایگریکلچر سائنس والوں سے پوچھیں گے تو یہ کھیتیں، یہ فصل، زمین کی پیداوار، ان کے اوپر جو سورج کے اثرات ہیں، چاند کے اثرات ہیں، موسموں کے حوالے سے، وہ بڑی لمبی کتابیں بھری پڑی ہیں اس کی۔ لیکن ایک بات ان سے عدد سنین والحساب، سالوں اور مہینوں کا حساب لگانا بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم نے یہ رات دن قمری اور شمسی دونوں نشانیاں رکھی تھی، لیکن اب تمہارے لیے جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فمحونا آیت اللیل، تم اب آئندہ کے لحاظ سے قمری جنتری کو ختم کرو۔ لیل میں چاند ہوتا ہے تو چاند قمر ہے، اس کے لیے اس کو اللہ نے کینسل کر دیا۔ وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اب شمسی جنتری تمہارے لیے ہوگی۔
اب کتنی بات کھلی ہے قرآن کی. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم. دنوں میں آپ اللہ کے فضل کی تلاش کرتے ہو، روزی کماتے ہو، دکانوں پر بیٹھتے ہو، کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہو، تو یہ دن کے جنتری کو، سورج کے جنتری کو اب لتعلموا عدد السنین والحساب، اب آئندہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کی گنتی اس شمسی جنتری کے ساتھ کیا کرو. یہ کھلے الفاظ ہے قرآن کے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اللہ کہتا ہے میں ہر شے تفصیل کے ساتھ تمہارے پاس لاتا ہوں. اب بتاؤ کہ ہم اس شمسی جنتری کو جو اللہ نے صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں ہمیں بتائی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں بھئی انگریزی مہینہ کون سا ہے، بھئی انگریزی تاریخ کون سی ہے. مانا ہم اللہ کی دی ہوئی، قرآن کی دی ہوئی چیز کو اپنی نہیں کر رہے. یعنی مسلمانوں کا اتنا کھانا خراب کیا ہوا ہے جنہوں نے ان کو قرآن سے بگاڑا ہے. اب ان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، ہماری کمری ہے. کمری کے لیے تو اللہ نے کہا مہونا آیت اللہ، ہم نے مٹا دیا ہے آیت اللہ کو. کمری کو حساب میں نہ لاؤ. اور وجعلنا النہار مبصرۃ، ہم شمسی جنتری آپ کے لیے دے رہے ہیں. اتنے کھلے الفاظ کے ساتھ بھی قرآن نے آپ کو شمسی جنتری کے حساب سے سالوں مہینوں کے حساب کرنے کو کہا ہے، پھر بھی ہم اس کے اوپر نہیں کرتے. یہ بات ہے ہمارے اندر قرآن سے یعنی غفلت کی. قرآن کو ہم سمجھتے نہیں. میں ایک عرض کروں، یہ تو تمہیں کہا اللہ نے، ویسے سارا قرآن سب انسانوں کے لیے. ایک آیت میں عرض کروں، یہ انگریزوں نے لی ہے تو تمہاری چیز لی ہے، تم اپنی چیز کی مالکی نہیں کرتے ہو. زوری خود انگریزی جنتری ہے، ہماری نہیں ہے. تو انگریزوں نے تم سے اور بھی بہت کچھ لیا ہے. میں نے کئی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سارے انگریزوں کے جو ترقی یافتہ کام ہیں انہوں نے قرآن سے لیے ہیں. میں ایک بات کورٹوں کے حوالے سے بات کروں کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا من العاصمین. اب یہ شاہدی کا بیان ہوا، لیکن اس میں ایک خاص بات مجھے عرض کرنی ہے. یہ ساری بات، یہ وصیت کوئی فرض ہے اسلام میں، قرآن میں، کہ آدمی جو مرنے کے اوپر آئے اور آثار سمجھے کہ میں ابھی مر رہا ہوں، مرنے والا ہوں، اس پر لازم ہے کہ اپنے متروکہ مال کے لیے وصیت کرے. اس حوالے سے یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 106 ہے. اس میں جو آدمی کسی کو وصی بناتا ہے اس کے حوالے سے میں ساری بات آیت کی شاید یہاں نہ پیش کر سکوں. اس میں یہ ہے کہ اس کو دو شاہدوں کو جو تم نے مقرر کیا ہے وہ شاہدی رجسٹر کراؤ. وہ شاہدی عدالت میں جا کے جج کے سامنے جا کے پیش کرو کہ ان کو میں نے وصیت کی ہے، وصیت کا تفصیل یہ ہے. پھر وہ جج کے سامنے جائیں گے تو وہاں الفاظ قرآن نے بتائیں اذا ضربتم فی الارض، اگر تم مسافری میں ہو، سفر میں ہو، وہاں تمہیں کورٹ کی سہولت نہیں ہے یا اپنے گھر کی طرح شاہدوں کا بندوبست نہیں ہے، تو تم کورٹ میں جاؤ اور ان ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ. ان دو شاہدوں کو جو تم نے مقرر کیا ہے کہ یہ میری وصیت ہے، یہ بیان ہے، یہ شاہدی تم یاد کرنا، میں مر جاؤں تو اس طرح سے ورثہ میں تقسیم وصیت کے مال کو نکالنے کے بعد حوالے کرنا، تو من بعد الصلاۃ کا ہے. تم جاؤ کورٹ میں شاہدی رجسٹر کرانے، لیکن بعد الصلاۃ.
اس کی معنی سارے مترجمین قرآن نے کی ہے کہ کورٹ میں نماز کے بعد یہ بیان ریکارڈ کرنا. اب یہ کیا تو کوئی کورٹ چل رہی ہے، کورٹ کی مرضی ہے من بعد صلاۃ، تو یہ معنی انہوں نے غلط کی ہے کہ نماز کے بعد جج ان سے بیان لے. صلاۃ کی معنی قرآن کے حوالے سے اصطلاحی لفظ ہے جس کی معنی ہے ڈیوٹی. تو ڈیوٹی کے بعد آپ کو کورٹوں میں جانے کا تجربہ ہوا ہوگا، کورٹ کے گیٹ پر ایک کاغذ لکھا ہوتا ہے کہ آج کی تفصیل جو ہے، شیڈول جو ہے مقدمات کی یہ ہے، یعنی فلاں 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 نمبر، آج 20 مقدمے 100 مقدمے 50 ہیں. تو اب نیا کیس جو آیا ہے، نیا مقدمہ جو رجسٹر ہونے کے لیے آیا ہے، کوئی لے آیا ہے فریاد، تو وہ ان کے بیچ میں اس سے وصول نہ کرنا. اس کی معنی یہ ہے کہ جو یومیہ روزانہ کے شیڈول کے مقدمات پہلے ان کو نمٹا، اور جو نیا کیس آیا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے تحبیس و نوا، نئے کو روکے رکھو. من بعد صلاۃ، نیا مقدمہ لو روز کے مقدمات کو ختم کرنے کے بعد، روز کی ڈیوٹی پوری کرو، نیا مقدمہ بعد. اب یہ مجھے کسی وکیل نے بتایا، وہ جانتا تھا کہ یہ انگریزوں نے قرآن سے لے کر یہ کورٹوں میں سسٹم رکھا ہے کہ ہر روز کے مقدمات پہلے، نیا مقدمات ان کے ختم ہونے کے بعد جج وصول کرے. تو یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ نئی رجسٹری جو کرانے آئے ہیں کیس کی، تو یہ تحبیس و نوا، ان کو روکے رکھو من بعد صلاۃ، جب تک ہر روز والی ڈیوٹی پوری ہو جائے. فیقسمان کو آگے بیان ہے کہ کیا بیان دیں گے، کس طرح شاہدی دیں گے، کیا جج ان سے پوچھے گا، وہ موضوع ہمارے کے ساتھ تعلق نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ساری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے کہ ہر روز کے مقدمات پہلے، نیا مقدمہ ان کے بعد میں جج وصول کرے. تو یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو قرآن کی چیزیں انہوں نے چلائی ہیں، مسلمانوں نے تو آج کاپی کر رہے ہیں اس کی. ویسے سورج کے معاملے میں کہ یہ گنتی سالوں مہینوں کی، ابھی تک وہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، جو قرآن نے خود کہا تھا کہ مونا آیت اللیل، تمہارے لیے ہم نے قمری سسٹم کو ختم کر دیا ہے، اب گنتی کیا کرو سالوں کی، تو شمسی حساب سے کیا کرو. تو ہماری چیز ہے، ہم اس کو کہتے ہیں انگریزی تاریخ کیا ہے، انگریزی مال کیا ہے، اپنی چیز کو اپنا نہیں کر رہے. افسوس ہے ہمارا.